हर रात जब सब सो जाते, एक साया घर के बाहर खड़ा होता है। ना कोई आवाज़, ना कोई निशान, सिर्फ वही और उसकी अनोखी मौजूदगी। लेकिन वो कौन था और क्यों वो हर रात वहाँ होता है? साहिल अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। घर के सामने छोटा सा आंगन था जहाँ से वो अक्सर अंधेरा महसूस करता। हर रात 12 बजे के आसपास एक अनजान शख्स की परछाई दिखाई देती थी, जो धीरे धीरे आंगन के किनारे खड़ा हो जाता। साहिल ने पहली बार उस शख्स को तब देखा जब वो अपने घर के बाहर से गुजरा था। लेकिन उस वक्त उस आदमी ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा, ना बात की, ना किसी का इशारा दिया। बस खामोशी से खड़ा था, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। अगली सुबह साहिल ने अपने दादाजी को ये बात बताई। दादाजी ने आंखों में छुपा हुआ दर्द लिए कहा, वो सिर्फ एक साया नहीं, इस घर की कहानी है। पहले भी कोई ऐसा था जो हर रात यहाँ आता था। साहिल को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने दिल में फैसला किया कि वो इस राज को ज़रूर जानेगा। आज रात से वो उस शख्स को गौर से देखने लगा। रात हुई, सारे घर वाले सो रहे थे। साहिल ने उसे अपने कमरे की रोशनी धीमी कर दी और खिड़की के पास छुप गया। ठंडी हवा चल रही थी और चांद की रोशनी ने आंगन को हल्की रोशनी में रंग दिया था। जैसे ही 12 बजे का वक्त हुआ, उसने देखा वो आदमी फिर वहाँ था। पर इस बार कुछ अलग था। वो आदमी अपनी जेब से कुछ निकाल रहा था, एक पुराना जर्द परचम जैसा कुछ जो बहुत ही पुराना लग रहा था। साहिल की सांसों की रफ्तार तेज हो गई। उसने अपने दिल को संभाला और सोचा, अगर मैं आज इससे बात कर लूँ तो शायद मुझे सच्चाई मिल जाए। पर जैसे ही उसने खिड़की खोलकर कुछ कहने की कोशिश की, वो आदमी अचानक से उसकी तरफ मुड़ गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी राज को छुपा रहा हो। तुम मुझे देख सकते हो? उसकी आवाज़ एक सरसराहट की तरह थी। साहिल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसने हिम्मत जमा की और कहा, हाँ, मैं तुम्हें हर रात यहाँ देखता हूँ। बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आते हो? वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मेरा नाम अरमान है और मैं तुम्हारे इस घर के पुराने राज से जुड़ा हूँ। जो बातें तुमने सुनी हैं वो सिर्फ आधी हैं, असल कहानी तो अभी शुरू हुई है। साहिल ने अपनी कुर्सी दूर कर ली और कहा, मुझे सब कुछ बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अरमान ने अपनी जेब से एक पुराना डायरी निकाली, जिसके हर सफ़े पर खूनी दाग थे। ये डायरी मेरे बाप की है और इसमें लिखा है कि इस घर में ऐसी तकलीफ हुई जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। रात के अंधेरे में दोनों के दरमियान एक नया सफ़र शुरू होने वाला था, एक सफ़र जो हर राज को खोल देगा, लेकिन ख़तरा भी साथ लेके आएगा। वो कौन था जो हर रात घर के बाहर देखा गया? अब इसका जवाब मिलने वाला था। रात के सन्नाटे में अरमान की आवाज़ गूंज रही थी, ये डायरी मेरे बाप ने छुपाई थी, क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा है वो किसी को मालूम नहीं होना चाहिए था। साहिल ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे बताओगे कि इसमें क्या है? अरमान ने हल्की सी सांस ली और कहा, यह घर कभी एक खुशहाल ख़ानदान का था, मगर 20 साल पहले यहाँ एक हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरे वालिद ने इसकी हकीकत को छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी इस राज में फंस गए। साहिल की आंखों में तजस्सुस की चमक थी। वो चाहता था कि अरमान मजीद बताए। अरमान ने डायरी का पहला सफ़ा खोला और पढ़ना शुरू किया। ये घर कभी सुकून का गहवारा था, मगर इस रात सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरा वालिद अतीक, जिसे मैं अब याद भी नहीं करना चाहता, ने एक अंधी औरत की मदद की, एक ऐसी ताकत को जगाया जिसका हमें अंदाज़ा नहीं था। उसके बाद से हर रात एक साया घर के बाहर आता था, एक इंतकाम जो हमारी नस्ल को तबाह कर रहा था। साहिल ने हिम्मत करके कहा, यह साया क्या वही है जो मैं देख रहा हूँ? अरमान ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ। और वो साया सिर्फ इंतकाम नहीं ले रहा, बल्कि इसका मकसद हमारी पूरी नस्ल को ख़त्म करना है। साहिल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे मुमकिन है, लेकिन अरमान की बातों में सच्चाई का पहलू वाज़े था। लेकिन अरमान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें पुलिस या किसी बड़े को बताना चाहिए? साहिल ने जवाब दिया। अरमान ने अफसोस के साथ कहा, कोशिश की मगर किसी ने हमें नहीं सुना। ये राज बहुत गहरा है और जो भी इसमें उलझेगा इसे खतरात का सामना करना पड़ेगा। साहिल ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कहा, फिर हम क्या करेंगे? अरमान ने डायरी के एक और सफ़े की तरफ इशारा किया। यहाँ लिखा है कि इस राज को ख़त्म करने के लिए हमें उस साए की जड़ तक जाना होगा, वहाँ जहाँ ये सब शुरू हुआ था। मगर वो जगह ख़तरनाक है और हमें पूरी तैयारी करनी होगी। साहिल ने दिल में अज़म किया, हम तैयार हैं, मुझे सच जानना है, चाहे ख़तरा कुछ भी हो। अरमान ने डायरी बंद की और कहा, तो फिर कल रात से हमारा सफ़र शुरू होगा। रात का वक्त गुजरता गया और साहिल के जहन में सवालात का तूफ़ान था। उसे घर का राज, साया, अरमान की कहानियाँ, सब कुछ एक बड़े मुअम्मा की सूरत में सामने था। लेकिन एक बात वाज़ेह थी, अब कोई वापसी नहीं थी। रात के सुनाटे में एक नई कहानी जन्म ले रही थी, एक ऐसी कहानी जो राजों को, खतरात और अनमोल हक़ाइक़ से भरपूर थी। रात का पहला पहर था जब साहिल और अरमान ने घर छोड़ा। बाहर की सर्द हवा ने उनके चेहरे पर जैसे खौफ और तजस्सुस की लहर दौड़ा दी थी। अरमान ने कहा, हमें इस पुराने कब्रिस्तान की तरफ जाना होगा जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। साहिल ने सवाल किया, क्या ये जगह बहुत दूर है? अरमान ने सर हिलाया, नहीं, ये इस शहर के बाहर ही है, मगर वहाँ पहुँचना आसान नहीं, रास्ता खतरात से भरा हुआ है। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर चलने लगे। अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था और दूर दूर तक सिर्फ दरख्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी।
ساحل کے دل میں گھبراہٹ تھی مگر ارمان کی حوصلہ افزائی نے اسے سنبھال رکھا تھا۔ جب وہ قبرستان کے قریب پہنچے تو ساحل نے محسوس کیا کہ ہوا اور بھی زیادہ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ قبرستان کے دروازے پر زنگ لگا ہوا تھا مگر ارمان نے ایک پرانی چابی نکالی اور تالا کھول دیا۔ اندر کا منظر خوفناک تھا، ٹوٹی پھوٹی قبریں، پرانے پتھر اور خشک پتیاں ہر جگہ بکھری ہوئی تھیں۔ ارمان نے کہا، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے والد نے اپنی غلطی کی تھی۔ ساحل نے پوچھا، وہ غلطی کیا تھی؟ ارمان نے ڈائری کا ایک اور صفحہ نکالا اور پڑھنے لگا۔ میرے والد نے ایک جادوگرنی سے مدد لی تھی جو اسے طاقت دینے کا وعدہ کرتی تھی، مگر اس کا مطلب تھا کہ وہ ایک اندھی قوت کو آزاد کر دے گا جو اس گھر اور خاندان کو تباہ کر سکتی ہے۔ ساحل کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگا۔ تو یہ سایہ اسی اندھی قوت کا حصہ ہے؟ ارمان نے کانپتے ہوئے جواب دیا، ہاں، اور ہمیں اسے روکنا ہوگا ورنہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اچانک قبرستان کے درمیان سے ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا اور کسی نے کہیں سے آہٹ کی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، ان کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ کسی نے ہمیں دیکھا ہے؟ ساحل نے گھبرا کر پوچھا۔ ارمان نے ہاتھ میں دی ٹارچ روشن کی اور آہستہ سے آگے بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ قبروں کے درمیان گہرائی میں جا رہے تھے ارمان کی آواز میں سنجیدگی آ گئی۔ یہاں ایک پرانا تالا ہے، اس کے نیچے وہ راز دفن ہے جو سائے کے اندر زندہ رکھتا ہے۔ ساحل نے پوچھا، کیا ہم اس تالے کو کھول پائیں گے؟ ارمان نے مسکرا کر کہا، ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ دونوں نے مل کر تالے کو کھولنے کی کوشش شروع کر دی۔ پتھروں کی آواز گونجنے لگی اور تھوڑی دیر بعد تالا کھل گیا۔ نیچے سے سرد ہوا کا جھونکا نکلا جیسے کوئی پرانی لعنت زندہ ہو رہی ہو۔ وہ گہرے سرنگ میں اتر گئے جہاں روشنی کم اور خوف زیادہ تھا۔ ہر قدم پر ان کے دل زور سے دھڑک رہے تھے۔ ارمان نے کہا، یہاں سے ہمیں اس حقیقت کو پہچاننا ہے جو ہمارے خاندان کی تقدیر بدل دے گی۔ ساحل نے حوصلہ بڑھایا اور کہا، چلو، اب رکاوٹیں ہمیں نہیں روک سکتی۔ سایہ ان کے پیچھے پیچھے تھا مگر اب ان کے سامنے آنے والا تھا۔ رات کا اندھیرا ایک نئے خطرے کا پیش خیمہ تھا۔ سرنگ کے اندھیروں میں دونوں قدم آہستہ آہستہ محتاط طریقے سے رکھ رہے تھے۔ دیواروں سے نمی ٹپک رہی تھی اور ہوا میں کچھ عجیب سی خوشبو گل رہی تھی جو ساحل کے دل کے بے چین کر رہی تھی۔ ارمان نے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں سب کچھ چھپا ہوا ہے، میرے والد کی آخری تحریر بھی یہیں ختم ہوتی ہے۔ اچانک ایک دھماکے کی آواز گونجی، ساحل کا دل دھڑکنے لگا مگر ارمان نے حوصلہ دیا، ڈرنا نہیں، آگے بڑھنا ہے۔ وہ سرنگ کے ایک موڑ پر پہنچے جہاں پرانی لکڑی کا دروازہ تھا۔ دروازے پر خون کے داغ صاف نظر آ رہے تھے۔ ارمان نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور اندر جھانکا۔ وہاں ایک پرانا صندوق تھا جس پر قدیم نقوش بنے ہوئے تھے۔ ارمان نے صندوق کھولا اور ایک گہری سانس لی۔ یہ وہ ہے جس میں میرے والد نے اپنی کہانی چھپائی تھی۔ ساحل نے پوچھا، کیا ہمیں اسے پڑھنا چاہیے؟ ارمان نے سر ہلایا، ہاں، کیونکہ یہی ہمیں بتائے گا کہ وہ سایہ کیوں ہر رات گھر کے باہر آتا ہے۔ وہ صندوق سے ایک زرد میٹی ہوئی کتاب نکالی جس کے صفحات میں خون کے دھبے اور پرانے کاغذات چپکے ہوئے تھے۔ ارمان نے اسے کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ یہ خاندان ایک لعنت کے سائے تلے ہے۔ میرے والد نے ایک غلط قدم اٹھایا جس کی قیمت ہم سب چکا رہے ہیں۔ اس گھر میں ایک روح ہے جو انصاف چاہتی ہے اور جب تک اس کی بات نہیں سنی جائے گی وہ چپ نہیں ہوگی۔ ساحل نے کہا، تو یہ سایہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ایک روح ہے جو انصاف کی طلبگار ہے۔ ارمان نے ہاں میں سر ہلایا، اور ہمیں اس کی کہانی سن کر اس کا غصہ کم کرنا ہوگا ورنہ یہ سایہ ہمارے خاندان کو تباہ کر دے گا۔ اتنے میں اچانک روشنی گل گئی اور گہرے اندھیرے میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ساحل کے دل میں خوف نے جگہ بنا لی۔ ارمان نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور کہا، یہ وقت ہے کہ ہم اس سائے سے سامنا کریں۔ اتنے میں ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور سرنگ میں ایک دھندلی شکل نمودار ہوئی۔ وہ سایہ جو ہر رات گھر کے باہر دکھائی دیتا تھا اب ان کے سامنے تھا۔ ساحل نے کانپتے ہوئے کہا، ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سایہ نے دھیمی مگر گہری آواز میں کہا، میرا دکھ کو سمجھو، میرے انصاف کو سنو ورنہ تمہیں بھی میری تکلیف جھیلنی پڑے گی۔ آیا تھوڑا سا نرم پڑا اور کہانی کا آغاز ہوا، ایک ایسا قصہ جو نہ صرف اس خاندان بلکہ پورے علاقے کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ سایہ اپنی کہانی سنانے لگا، میں ناصر تھا، اس گھر کا پہلا مالک۔ میرا خاندان کبھی خوشحال تھا مگر ظلم اور دھوکے نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ میرے بیٹے کو غلط الزام میں گرفتار کیا گیا اور میرے دل کو سکون چھین لیا گیا۔ میں نے انصاف مانگا مگر مجھے نہ ملا۔ ساحل نے سوال کیا، تو پھر کیا ہوا؟ ناصر کی آواز میں درد تھا، میرے بیٹے کی موت کے بعد میں نے اپنی جان دے دی مگر میری روح اس ظلم کے خلاف جاگ گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے خاندان کو سچائی کا پتہ چلے اور یہ لعنت ختم ہو جائے۔ ارمان نے کہا، ہمیں اس ظلم کو دنیا کے سامنے لانا ہوگا۔ ساحل نے ٹھانی، ہم اس کہانی کو ختم کریں گے۔ دونوں نے مل کر ناصر کی حقیقت کو سامنے لانے کا منصوبہ بنایا۔ اگلے دن ساحل نے قریبی گاؤں کے بزرگوں سے ملاقات کی جنہوں نے اس ظلم کی تصدیق کی۔ کئی برسوں سے چھپی ہوئی حقیقت اب آشکار ہو رہی تھی۔ رات کو واپس گھر آ کر ساحل اور ارمان نے سایہ سے وعدہ کیا، ہم انصاف کے لیے لڑیں گے اور تمہیں سکون دلائیں گے۔ سایہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میری روح تمہارے ساتھ ہے، پر خبردار، سچائی کی راہ آسان نہیں۔
اگلے چند دنوں میں ساحل اور ارمان نے حقائق جمع کی اور عدالت میں کیس دائر کیا۔ مشکلات آئیں، دھمکیاں دی گئیں، مگر ان کا حوصلہ کم نہیں ہوا۔ آخر کار سچائی سامنے آ گئی اور ظلم کا پردہ فاش ہوا۔ ناصر کی روح کو سکون ملا اور وہ سایہ جو ہر رات گھر کے باہر دکھائی دیتا تھا غائب ہو گیا۔ گھر میں پھر سکون چھا گیا، مگر ساحل جانتا تھا کہ زندگی میں کچھ اور راز ہمیشہ کے لیے نہیں چھپ سکتے۔ یہ کہانی انتقام، سچائی اور ہمت کی ہے۔ وہ سایہ جو ہر رات گھر کے باہر کھڑا ہوتا تھا اب صرف ایک یادگار تھا۔ ناصر کی روح کے سکون کے بعد گھر میں ایک نیا سکون آیا۔ ساحل اور ارمان نے جو سچائی سامنے لائی تھی اس نے نہ صرف اس گھر کو بلکہ پورے علاقے کو بدل دیا تھا۔ لوگوں میں انصاف کی امید دوبارہ جاگ اٹھی تھی۔ ایک دن ساحل دادا جی کے پاس بیٹھا تھا۔ دادا نے مسکرا کر کہا، بیٹے تم نے وہ کام کیا جو بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ تم نے سچائی کا سامنا کیا اور ظلم کے خلاف کھڑے رہے۔ ساحل نے جواب دیا، یہ سب ارمان کی مدد کے بغیر ممکن نہ تھا۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ رازوں کا سامنا کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر ہمت سے ہر اندھیرا دور ہو سکتا ہے۔ ارمان نے کہا، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات ہے۔ زندگی میں ہر گھر، ہر جگہ کہیں نہ کہیں چھپے راز ہوتے ہیں جنہیں سمجھنے اور حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رات کے سناٹے میں ساحل نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اب وہ سایہ نہیں تھا بلکہ ایک روشنی تھی جو امید کی علامت بنی ہوئی تھی۔ ساحل نے دل میں کہا، اب میں جانتا ہوں وہ کون تھا جو ہر رات گھر کے باہر دکھائی دیتا تھا۔ وہ صرف ایک سایہ نہیں بلکہ سچائی کا پیغام تھا۔ کہانی ختم ہوئی مگر حقیقت اور راز ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ وہ راز جو صرف انہی کو ملتے ہیں جو ڈرتے نہیں۔ ہر سائے کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے اور ہر کہانی میں ایک سبق۔